اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سے پیسے مانگنے کی اب ضرورت نہیں، آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی، صرف 3 بار یہ سورہ پڑھ لو۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایسا مجرب نہایت آسان وظیفہ بتانے والے ہیں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی سے تنگ دستی، پریشانی، مشکلات، مال و دولت کی کمی ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ نہایت آسان ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے والے کی تمام مشکلات، پریشانیاں خوشحالی میں بدل جائیں گی۔ آپ کے گھر میں دولت ایسے آئے گی جیسے بارش برستی ہے، اور دولت کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ مطلب جتنی بھی دولت آئے گی اس میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ مال و مال ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی سے کچھ بھی مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، کہ بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ نے یہ وظیفہ جب بھی پڑھنا ہے تو نماز ظہر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ نماز ظہر کے بعد کا یہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری پیاری بہنیں کہتی ہیں کہ ظہر کے بعد اکثر ٹائم ہمیں فری ملتا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ ہم اس کو پڑھ کر مال و دولت سے مالا مال ہو جائے۔ تو یقین کریں اس وظیفے کے بہت ہی نتائج ہیں، بہت مثبت نتائج ہیں، بہت مفید نتائج ہیں۔ آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، چاہے انڈیا ہے، انڈونیشیا ہے، فلسطین ہے، جاپان ہے، افغانستان ہے یا پاکستان ہے، تو آپ نے کوئی بھی کرنسی کا نوٹ لے لینا ہے۔ سب سے چھوٹا نوٹ جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو، چاہے وہ 10 کا نوٹ ہو یا 20 کا نوٹ، آپ نے وہ لے لینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے وظیفہ اپنی دائیں ہاتھ میں ہتھیلی میں رکھنا ہے، اس کو فولڈ کر کے اور پکڑ لینا ہے اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ 21 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے، سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی جو پہلے پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کو وظیفہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد درود ابراہیمی، اس کے بعد 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم، اس کے بعد 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کامل یقین کے ساتھ مانگے۔ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے پھر 3 دفعہ پھونک مارنی ہے اس 10 کے نوٹ پر، ہتھیلی کھول کر 10 کے نوٹ پر پھونک مار کے آپ نے اس نوٹ کو کسی بھی کپڑے میں، سفید رنگ کا کپڑا لینے، پوٹلی سی بنا کے رکھ لینی ہے، اور اس پوٹلی کو آپ نے چاہے بیوی اگر اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو شوہر کے بٹوے میں رکھ دے، یا اپنے گھر کی الماری میں رکھ دے، یا اپنی تجوری میں رکھ دے۔ اسی طرح سے آپ 3-4 پوٹلیاں بنا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہر پوٹلی پر عمل آپ نے بار بار کرنا ہے، مطلب ایک پوٹلی پر ایک ہی عمل کیا جائے گا، اور جب تک پریشانی مشکلات نہیں ہوتی آپ نے ایک دفعہ یہ لازمی عمل کرنا ہے۔ آپ کی گھر سے دولت کی فراوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، رزق میں کشادگی آ جائے گی، برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ہمیں دعائیں دیں گے، اس کے مثبت اثرات آپ کو بہت جلد نظر آ جائیں گے،
اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہاں گڑ گڑا کر مانگا کریں، کیونکہ اس کی ذات ہے دینے والی، عطا فرمانے والی۔ اس لیے ہم بندے ہی کوتاہی کرتے ہیں نہ مانگنے میں۔ ہم جس طرح زیادہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زیادہ ہی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناظر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔